ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام میں لانے والے پہلے پاکستانی رہنما 5 جنوری 1927 کو سر شہنواز بھٹو کے ہاں المرتضیٰ لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ سر شہنواز بھٹو نامور سیاستدان اور تحریک پاکستان کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک تھے اور برصغیر پاک و ہند میں سندھ اور بمبئی کی سیاست کے مرکزی ستون مانے جاتے تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی مکمل کہانی تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ بھٹو خاندان سندھ سے آنے سے قبل ضلع حصار کے ایک اہم قصبے سرسا کے ایک گاؤں موضوع بھٹو میں آباد تھا اور اسی مناسبت سے انہیں بھٹو کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں اب بھی سرسوتی کے کنارے آباد ہے۔ سرسا ایک اہم ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ سکھوں کے زمانے جب دریا سرسوتی بہت خشک ہو گیا، اس علاقے کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، لوگ قحط کا شکار ہو گئے، تو اس خاندان کے افراد نے سندھ کی طرف ہجرت کر لی اور ہجرت کر کے یہ لاڑکانہ میں مقیم ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت بہت ہی بھرپور اور ہنگامہ خیز تھی۔ پاکستانی تاریخ پر آپ نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے کہ ان کا احاطہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے۔ آپ کے والد شہنواز بھٹو نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو بشپ ہائی اسکول کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کیتھیڈرل ہائی اسکول بمبئی سے دسمبر 1946 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ ستمبر 1947 میں انہیں امریکہ میں لاس اینجلس کی جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخل کروا دیا گیا۔ 1950 میں انہوں نے سیاست میں BA آنرز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کرائسٹ چرچ کالج آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے 1952 میں MA آنرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت اچھے مقرر تھے۔ وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور طلباء کی سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے۔ غرض ہر لحاظ سے ممتاز طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ 1953 میں پاکستان لوٹے، اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ سندھ مسلم لاء کالج میں وقتی پروفیسر رہے اور وکالت بھی کی، لیکن انہیں نہ ہی وکالت پسند آئی اور نہ ہی پروفیسری۔ ذوالفقار علی بھٹو دراصل عملی سیاست میں حصہ لینے کے خواہش مند تھے۔ 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا تو جنرل ایوب خان کو اپنی مارشل لا کیبنٹ کے لیے قابل اعتماد وزراء کی ضرورت تھی جو اہل بھی ہوں اور پرانے سیاستدانوں سے بھی نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سکندر مرزا کی سفارش پر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا گیا اور کامرس منسٹری ان کے حصے میں آئی، اگرچہ بنیادی طور پر وہ خارجی امور میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اکتوبر 1959 میں انہوں نے UNO میں پاکستانی وفد کا قائد بنا کر بھیجا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا اور امریکہ کی طرف سے تخفیف اسلحہ کی تجاویز کے سلسلے میں پاکستانی موقف بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ جنوری 1960 میں ان کے محکمے بدل دیے گئے، انہیں اطلاعات اور قومی تعمیر نو کی وزارت دے دی گئی۔ بعد ازاں قدرتی وسائل اور بجلی کے محکمے بھی انہیں ہی سونپ دیے گئے۔ اس دور میں وہ ایوب خان کے سب سے قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ 1962 کے دستور کو آخری شکل دینے میں وہ منظور قادر کے دسترس تھے۔ 1963 میں سردار جنرل ایوب خان نے انہیں ہلال پاکستان کا تمغہ دیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں 60 اور 70 کی دہائی میں بے شمار لیڈرز پیدا ہوئے تھے۔ ان میں انڈونیشیا کے CV کروانو تھے، مصر کے سادات اور جمال عبد الناصر بھی تھے، انڈیا کی اندرا گاندھی بھی، امریکہ کے جون F کینیڈی بھی، اردن کے شاہ حسین بھی، سعودیہ کے شاہ فیصل بھی، عراق کے صدام حسین بھی، کیوبا کے فیڈل کاسٹرو بھی، لیبیا کے کرنل قذافی بھی، فلسطین کے یاسر عرفات بھی، ملیشیا کے مہاتیر محمد بھی، جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی۔ لیکن سیاسی تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے ان تمام لیڈرز کے بھی لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا کے 10 بڑے لیڈروں میں سے، جبکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کی یادداشت بہت حیران کن تھی۔ ان کو پوری کتابیں 400 صفحات کی فائلیں یاد ہو جاتی تھیں۔ وہ ٹیبل ٹاک اور عوامی جلسوں کو ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے تھے۔
وہ کانفرنسز اور مذاکرات کے دوران مخالفین کو شکست دے دیتے تھے اور عوامی جلسوں میں لوگوں کا دل جیت لیتے تھے۔ وہ بے انتہا حاضر جواب بھی تھے۔ آپ ان کی حاضر جوابی کے 2 واقعات ملاحظہ کیجیے۔ بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے 1963 میں امریکہ کے دورے پر گئے۔ وہاں صدر کینیڈی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ صدر کینیڈی بھٹو صاحب کی ذہانت سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ اگر آپ امریکہ کے شہری ہوتے تو اس وقت آپ امریکہ کے وزیر ہوتے۔ بھٹو صاحب نے حاضر جواب دیا، اگر میں امریکی شہری ہوتا تو میں امریکہ کا وزیر نہ ہوتا بلکہ امریکہ کا صدر ہوتا۔ کینیڈی نے بھٹو صاحب سے کہا، آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر ہے۔ بھٹو صاحب نے فوراً جواب دیا، دنیا کا پاورفل ہیڈ کوارٹر اس وقت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ بھٹو صاحب سوتے بھی کم تھے، کھاتے بھی کم تھے اور بیوروکریسی کی سنتے بھی کم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی کہ انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا جائے۔ چنانچہ 1963 میں انہیں وزارت خارجہ دے دی گئی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہیں کمیونسٹ بلاک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے اور چین کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی پیش رفت کی۔ 1965 کی جنگ کے بعد جنوری 1966 میں ایوب خان نے اعلان تسکن پر دستخط کر دیے تو بھٹو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور لڑکانہ چلے گئے۔ لیکن ایوب خان کے لیے اعلان تسکن کے بارے میں اکیلے جواب دہی کرانا بہت مشکل تھی، اس لیے وقتی طور پر بھٹو کو منا لیا گیا اور قومی اسمبلی میں ان سے اعلان تسکن کی حمایت بھی کروا لی گئی۔ تاہم جون 1966 میں اچانک ان کا استعفیٰ منسوخ کر کے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ بلا شبہ اس وقت بھٹو کے استعفے سے پورے ملک کو صدمہ پہنچا اور ایوب خان کی اہمیت بھی بے نقاب ہوئی، بلکہ عوام کے جذبات کی اور ایوب خان کے سخت خلاف اور بھٹو کو مظلوم قرار دے کر ان کے حق میں ہو گئے۔ چنانچہ جب بھٹو لڑکانہ جاتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو ان کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد نعرے لگاتے ہوئے وہاں پر موجود تھی۔ حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے 30 نومبر 1967 کو لاہور میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام کا اعلان کر دیا۔ بھٹو سوشلسٹ نہ تھے، وہ ایک جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی والدہ کا تعلق جاگیردار خاندان سے نہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے سسرال والے ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ان کی والدہ ایک لکی بائی ہندو خاتون تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام خورشید بیگم پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دانوں کے مطابق بھٹو کا کردار 2 چیزوں پر محیط تھا، یعنی کہ ایک طرف وہ ایک غریب عورت کے بیٹے تھے جس نے ضرور استحصال دیکھا ہوگا، اور دوسری طرف ایک سندھی وڈیرے کے بیٹے تھے، اس کے وارث تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بھٹو کے خاندان کا ان کے کردار پر بے حد اثر تھا۔ جاگیردارانہ پس منظر کے باوجود وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے نتیجے میں وہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس طرح بھٹو کے مزاج کی تشکیل میں انہیں جاگیردارانہ مزاج کے ساتھ ساتھ غریبوں کی پرواہ بھی تھی۔ اعلیٰ تعلیم نے انہیں لبرل بنا دیا تھا۔ مغربی موقفین کے مطالعے نے مغربی انداز سیاست سکھا دیا تھا۔ وہ عوام کی نفسیات سے آگاہ تھے اور ان کے جذبات کو ابھارنا خوب جانتے تھے۔ ان تمام عوامل نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی سوچ کے حد و حال کی تشکیل دیے۔ بھٹو کے ذہن میں اپنی سیاسی جدوجہد کے خطوط بالکل واضح تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جس جھنڈے کا انتخاب کیا اس میں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا تھا، سیاہ رنگ ظلم کی خلاف ورزی احتجاج کی علامت تھا، جبکہ سرخ رنگ انقلابی رجحانات کی پارٹی کی تنظیم چائنا کمیونسٹ کی طرز پر کی گئی۔ چیئرمین بھٹو کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ پارٹی میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے جن کے درمیان ایک چیز قدرے مشترک تھی، وہ یہ کہ عوام کے معاشی مسائل کا کسی طرح سے حل نکالا جائے۔ بھٹو کی تحریک نوجوانوں میں مقبول تھی، زوردار تھی، مگر کچھ بہت زیادہ پرامن نہ تھی، لیکن جلد ہی اس کا وزن محسوس ہونے لگا۔ ایوب خان نے 13 نومبر 1968 میں بھٹو کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ تاہم پی ڈی ایم کے زیر قیادت تحریک زور پکڑتی گئی اور بالآخر ایوب خان کو جھکنا پڑا۔ ایوب خان نے ہنگامی حالات کا
کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر دیا اور سیاسی قائدین جن میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے ان کو رہا کر دیا گیا۔ سیاست کی دنیا کی کرزمیٹک پرسنالٹی کشش ایسی کہ جس سے بھی ملتے تھے اسے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ ایک بیرسٹر جس نے 1971 سے لے کر 1973 کے مشکل ترین دور میں مملکت پاکستان کا صدر ہونے کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی، وہ پاکستان کے 9ویں پرائم منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے۔ 1973 سے لے کر 1977 تک مملکت پاکستان کے پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران ملک کے اندرونی اور ملک کے بیرونی سازشوں کی وجہ سے ملک میں از سر نو مارشلہ لگا دیا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو ایک کو ہوا۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے دوسرے آمر بن گئے۔ کو کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پھر اپوزیشن شروع کر دی۔ وہ اس چیز کے عادی تھے، ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی وہ عوام کے دلوں میں زندہ تھے۔ جہاں بھٹو جاتے وہاں جمع غفیر جمع ہو جاتا۔ ان کی گاڑیاں اور ان کی ٹرینوں کو لوگ رستے میں روک لیتے اور امڑ کر سلام کرتے اور سننے کے لیے آتے۔ یہ سب دیکھ کر اس وقت ہی طاقتوں پر خوف طاری ہو گیا کہ اگر پھر یہ پاور میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ بھٹو صاحب کو سیدھا لاہور ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا، جبکہ یہ مقدمہ چھوٹے سے کورٹ میں بھی شروع ہو سکتا تھا، اور یہ کھوکھلا مقدمہ 5 مہینے چلتا رہا۔ اس کے بعد اس کا ورڈکٹ آیا۔ بھٹو فیملی نے اس ورڈکٹ کو اپیل کیا۔ بیگم بھٹو کے پاس سارے مسلم ممالک کے لوگ جن کے ساتھ بھٹو کی ذاتی دوستیاں ہو چکی تھیں بار بار آ کر کہنے لگے کہ ہم کلیمنسی اپیل کرتے ہیں، مرسی پیٹیشن رحم کی اپیل ضیاء الحق سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنل قذافی نے بیگم بھٹو کو کہا کہ میں کمانڈو آپریشن کر کے بھٹو صاحب کو جیل سے باہر نکالتا ہوں، مگر بھٹو صاحب نے اس وقت ایک ہی جواب دیا کہ میں اپنے دشمن سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا اور نہ ہی کمانڈو آپریشن کا حامی ہوں۔ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنے دشمن کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے یورپ کے لیڈروں کے علاوہ یاسر عرفات، شیخ زید بن سلطان الحیات نے ضیاء الحق سے بھٹو کی جان بچنے کی اپیل کی، لیکن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھٹو از ناٹ مور ایکسیپٹیبل، اور جس حوصلے سے بھٹو نے اپنی موت کا سامنا کیا اس نے تاریخ میں انہیں امر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ہسٹری کا ایک چیپٹر ختم ہو گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔